آپ کے بچوں کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور یہ خطرہ ہے آپ کو آپ کے موبائل فون سے، جو کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس کو باہر سے بیٹھ کر دہشت گردی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے اس چیز کو پروف کر دیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے اراکین کے بہت سارے پیجر پھٹ گئے، 3000 کے قریب زخمی، 9 شہید ہو چکے ہیں۔ یہ پیجر کیسے پھٹے، کب پھٹے، یہ ساری تفصیلات تو آپ کے پاس آ گئی ہوں گی۔ ہم آپ کو دیتے ہیں انسائیڈ سٹوری کہ کیا ہے، کیوں ہے اور یہ کیسے پھٹے۔ ہوتا یہ ہے کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو ترک کر کے حزب اللہ ایران کے کہنے پر پیجز پر آ جاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھی ضروری میسیجز ریلے کرنے ہو، ان پیجز کے ذریعے آئیں، وہ انٹرسیپٹ نہ ہو پائیں سیٹلائٹ کے ذریعے یا کسی بھی ایسے کمیونیکیشن تھریڈ کے ذریعے جو اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ان کو ہر وقت درپیش رہتے ہیں۔ وہ پیجز کی خاص قسم جو ماڈلز ہیں وہ لیتے ہیں گولڈ اپولو کمپنی سے۔ یہ گولڈ اپولو کمپنی کیا ہے؟ یہ گولڈ اپولو کمپنی ہے تائیوان کی ایک کمیونیکیشن ڈیوائسز بنانے والی کمپنی، جو بہت ساری کمپنیوں کی طرح مختلف قسم کی ڈیوائسز، سیل فونز، بیٹریز وغیرہ، پیجز وغیرہ بناتی ہیں۔ ان سے یہ پیجز لیے جاتے ہیں، لیکن گولڈ اپولو کہتی ہے کہ یہ پیجز ہم نے نہیں بنائے، ہم نے تھرڈ پارٹی کو لائسنس کر دیا۔ یہ تھرڈ پارٹی کون ہے؟ یہ تھرڈ پارٹی ہے BAC کنسلٹنگ KFT، جو کہ ہنگری بوڈاپیسٹ میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کمپنی کو کون چلاتا ہے، کون مالک ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جس ایڈریس پہ یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے وہ مکان خالی ہے۔ جی ہاں، بوڈاپیسٹ کی ایک آبادی میں ایک مکان کے ایڈریس پہ یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے۔ یہ کمپنی بوڈاپیسٹ کے مضافات میں ایک مکان کے ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہے۔ اس وقت اس مکان میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ مکان خالی پڑا ہے۔ اس مکان کے ایڈریس کو ڈھونڈتے ہوئے صحافی پہنچے، ویڈیوگرافرز پہنچے وہاں پر، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کمپنی کے فون نمبرز بھی کوئی نہیں اٹھا رہا، کوئی ریسیو نہیں کر رہا، سب لوگ ایک دم غائب ہو چکے ہیں۔ کیا یہ ایک سیٹ اپ تھا؟ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے اسرائیل کے یہ حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اسرائیل اس قسم کے حملے کر چکا ہے اور اس قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا اچیو کر چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ بغیر کسی سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹریسیبلٹی کے بغیر ان ڈیوائسز کو انفلٹریٹ کرنا، یہ اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور یہ بڑا ہی انسائیڈ ورک ہے۔ یہ انسائیڈ جاب کسی بھی حکومتی سازش، کسی بھی حکومتی اہلکار کے ملوث ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کون ہے اس میں؟ حزب اللہ نے تو کھلم کھلا اسرائیل کو اس میں انوالو قرار دے ہی دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انگلیاں ایران پر بھی اٹھ رہی ہیں، جن کے کہنے پر یہ ڈیوائسز، یہ پیجز لیے گئے، خریدے گئے، جن کو حزب اللہ استعمال کر رہا تھا۔ آپ کے موبائل فون کی طرح ان پیجز میں بھی لیتھیم بیٹریز یوز ہوتی ہیں۔ یہ لیتھیم بیٹریز کی خاصیت ہے کہ وہ ایکسپلوزیو ہوتی ہیں، ان کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ اس میں جو لیتھیم ہوتا ہے وہ ایکسپلوزیو ہوتا ہے، یا اس میں کسی اور ایکسپلوزیو کی آمیزش کر دی جائے تو نہایت ہی خطرناک دھماکہ خیز مواد بن سکتا ہے۔ تو تائیوان کی گولڈ اپولو کمپنی نے BAC کنسلٹنگ کو لائسنس دیا، جنہوں نے یہ ڈیوائسز تیار کی۔ کیا وہاں پر کسی کو پتا تھا کہ یہ پرٹیکولر ڈیوائسز حزب اللہ والے استعمال کریں گے، یہ لبنان جائیں گی، یا یہ ایران کی جانب سے خریدی جا رہی ہیں، فنڈنگ پیچھے سے ہو رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ ڈیوائسز ایران کی جانب سے خریدی جا رہی ہیں، جو لبنان جائیں گی اور وہاں پر حزب اللہ کے اراکین ان کو استعمال کریں گے اور وہاں ان کے کمیونیکیشن سے کام آئیں گے۔ اسی لیے BAC کنسلٹنگ کی جانب سے ان ڈیوائسز میں کوئی چپ، کوئی کوڈ یا ایسا خطرناک مواد انسٹال کر دیا گیا جو ایک اشارے پر ریموٹلی بیٹھ کے اسرائیل کی جانب سے پھاڑ دیا گیا، اور اس طرح کا بہت بڑا نقصان حزب اللہ کو اٹھانا پڑا۔ اسرائیل اب کنونشنل وار سے ہٹ کر سائبر وار کی طرف آ چکا ہے۔ وہ نت نئے طریقے استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں بھی ان طریقوں سے بچنے کے لیے پہلے سے تدابیر کرنا ہوں گی۔ اگر اسرائیل آج یہ لبنان میں کر سکتا ہے، ریموٹلی بیٹھ کر حزب اللہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، ایران کو ریموٹلی ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو اسرائیل یہ اپنی ٹیکنالوجی بھارت کو بھی دے سکتا ہے، جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کر سکتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کر سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا، ہماری حکومت کو ایسے اقدام اٹھانے ہوں گے۔ کوئی بھی میلیشیس کوڈ، کوئی بھی ریموٹلی آپریٹڈ چپ پاکستان کی ڈیوائسز میں یوز نہ ہو سکے، اور پاکستان کے عوام کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو سکے گا۔ اپنے بچوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔